السلام علیکم جی. بعض اوقات بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھ کم ہی آتی ہیں، لیکن آپ جب ان کا تجزیہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ کے کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر چلتا ہے پتہ آپ کو کہ یہ کیا صورتحال ہے. میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاکستان واپس آ چکے ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہے وہ زندہ تھیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر تھے، اور ابھی جو تھی وہ وکلا مہم کا بھی ہلکا پھلکا ساز چل رہا تھا، وکلا موومنٹ کا بھی. اور اس وقت جو تھے وہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ انہوں نے کچھ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا. میرا مطلب کہ ذرا کم گیدرنگ میں پہلا انٹریکشن ان کے ساتھ وہ والا تھا. میں اس وقت CNBC کا بیورو چیف تھا. انہوں نے 7-8 بیورو چیفز کو بلایا اور وہاں پہ وہ ایک انٹریکشن تھا، ناشتے کے اوپر گپ شپ ہوئی. میں زیادہ تر سامعین میں شامل ہوتا ہوں تو سنتا رہا ان سے باتیں. اس کے بعد کوئی 1-2 سال بعد کی بات ہے، ججز بحال ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایک فورم پہ بیٹھے ہوئے، وہ فورم کے جو لیڈران تھے وہ والے جید صحافیان کرام ہیں جو کہ مطلب کہ بہت سینئر ہو چکے ہوئے ہیں، اور جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ان سے مشورہ لے کے کام کرے. تو وہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان لوگوں سے انہوں نے پردہ فرما لیا ہوا تھا. ان جید صحافیوں اور کالم نگاروں کی یہ حالت تھی کہ یہ گاڑی کی ڈگی میں گھس کے جاتی عمرہ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے میرا مطلب پائے گئے. محاورتاً کہہ رہا ہوں، لیکن جو اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا میاں جاتی عمرہ میں تو یہ گھس کے اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے کہ میں بھی آپ کو بلایا انہوں نے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ان لوگوں سے جن کو انہوں نے اخبار دلوائے باقاعدہ، اب آپ پہنچ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے اخبار دلوائے، مطلب کچھ بھی نہیں تھے نا یار. ایک سمپل کالم نویس اس کو کہا کہ یار یہ اخبار بک رہا ہے تو لے لے. اس نے کہا جی میں کہاں سے لوں، ایلفٹ پیسے بھی لے لے، اور جی اور پیسے چاہیے ایتھو قرضہ لے لے. ٹھیک ہے، ان کو اخبار دلوا کے باقاعدہ کھڑا کیا. نواز شریف ان کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں تھا. وہ لوگ جو نواز شریف کے دن رات قصیدے پڑھنا شروع ہو گئے تھے ان کی واپسی کے بعد، اور جنہوں نے مشرف کے پورے دور کے اندر نواز شریف کا نام بھی نہیں لیا تھا، ان موقع پرستوں کو بھی نواز شریف جان گئے تھے نا، جان کے تشریف لائے تھے واپس. تو ان کا خیال تھا کہ اب ان کے میں نے ہتھے نہیں چڑھنا. لیکن وہ بھی تو بڑے کاریگر تھے نا. وہ پتہ چلا جی PMLN فرانس کا کوئی بندہ آیا ہے، اس نے جناب نواز شریف صاحب سے وقت لیا ہے ملنے کا. تو ان صاحب کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے، اس کمرے میں پہنچے، اسے کہا کہ جی میں تیرے نال جان. اب وہ تھوڑے سے نا لحاظی آدمی ہے، مطلب آپ کو منہ پہ آ گیا تو اسے یہ تو نہیں کہنا کہ تو نکل یہاں سے، ٹھیک ہے. اور پھر جناب جو ہے یہ اچھا، وہ جس فورم کا ہم حصہ تھے وہاں پہ اس بات پہ تشویش پائی جاتی تھی کہ اتنی زیادہ ریکویسٹ کی ہے، نواز شریف صاحب ملنے کا وقت نہیں دے رہے، یہ کوئی بات ہے. پھر اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے اوپر ایک لمبا تبرہ شروع ہو جاتا تھا. ان میں کچھ ریٹائرڈ حضرات بھی شامل تھے، جرنیل لیول کے بھی، ہم سنتے رہتے تھے. اور ایروگنس بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ڈفر ہے، اس کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، اس کے سامنے بات کرتے رہیں تو، لیکن وہ اب ملنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو صاحب یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، ان میں سے جو ریٹائرڈ صاحب جو تھے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے بعد میں نواز شریف صاحب سے اپنے صاحبزادے کی ایک اچھی اپوائنٹمنٹ لی. ماشاءاللہ اب وہ اور بھی ایلیویٹ ہو گیا. انکلز ہی ہوتے ہیں نا، پھر ریٹائر انکل ہی آگے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کی ایلیویشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب میں اگر اس ادارے کا سربراہ ہوں تو اللہ کی قسم ہے گیٹ نہ ٹپنے دوں. مطلب اس کے کریڈینشل پڑھ کے اور وہ اس کا ایک انٹرویو کر کے اسے کہیں بیٹا جائیں، میں آپ کو بعد میں ادارہ انٹیمیٹ کر دے گا. لیکن اب وہ ایک ادارے کے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا اور میرٹ پہ گیا. نواز شریف صاحب نے ان کو وہ والی انڈکشن دی. وہ اس میں جو سینئر صحافی صاحب شامل تھے، ان کی صاحبزادی جو ہے ہماری بھتیجیوں کی طرح ہے، ان کی بھی PTV کے اندر بغیر کسی وجہ کے پرویز رشید صاحب کے ذریعے تقرری ہو گئی. میں نام نہیں لے رہا احتیاطاً، لیکن وہ صاحب جو ہیں جن کی صاحبزادی کی تقرری ہوئی تھی، اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحبزادی کی تقرری عمران خان کے دور میں ہوئی تھی، لیکن بہرحال
وہ جو ہیں وہ اب بھی نواز شریف صاحب کی ماں بہن ایک کرتے ہوئے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پائے جاتے ہیں، لیکن سینئر صحافی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، اچھا نواز شریف صاحب لوگوں سے اوائڈ کرتے ہیں، بھائی یار صحافت میں سے ٹانگ مار کے نکالے جانے کے بعد 2019 میں جب ہمیں دیس نکالا دے دیا 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ نے، اپنا بریگیڈیئر شفیق ہو گئے ہیں، اب کرنل شفیق صاحب کے حکم کے اوپر ہمارے لیے تمام میڈیا کے دروازے بند ہو چکے، تو اس سے پہلے تو ہم ایکٹیو جرنلزم میں تھے نا یار، اور پھر ایگزیکٹو لیول پہ تھے، میرا مطلب رپورٹر بھی نہیں تھے۔ تو میری نواز شریف سے 2 ملاقاتیں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے ان سے ملنے کا، میرا مطلب ہے نہ تھا کبھی۔ پروفیشنل ضرورت کے تحت ملنا چاہیے، ہر جرنلسٹ کو ملنا چاہیے، لیکن جا کے وہاں پہ چاپلوسیاں کرنا اور الیکشن کے رزلٹ کمپائل ہو رہے ہوں تو جا کے میاں صاحب کی مٹھی چاپی کرنا، ان کی چاپلوسی کرنا، یہ قطعاً جاب کا حصہ نہیں ہے۔ میں تو ویسے بھی بڑا انٹروورٹ قسم کا آدمی ہوں، لیکن مطلب کم ہی محافل میں جاتا ہوں۔ ظاہر وہ پیشہ ورانہ جائیں، آپ کو وہاں سے خبریں مل جاتی ہیں، آپ کو ویژولائزیشن ملتی ہے، لیکن میں نے کسی کو ٹکٹ دلوانا ہے کہ میں جا کے میاں صاحب کے ساتھ لگ کے بیٹھوں کہ میاں صاحب اور کمال یہ تو فلانا بندہ جڑا ہے نا ان بڑا کامیاب جا رہا ہے، انہوں ٹکٹ دینا۔ اب میاں کو 4 رپورٹیں پہنچی ہوئی ہیں اور پتہ لگا ہے کہ تھلوں سب سے پہلے نمبر تے ہوئے، اور میاں نے اس کی طرف دیکھنا ہے اور کہنا کہ دل میں سوچنا ہے کہ لے ہوں دیہڑی خرچ کرنے لگا۔ کئی ہمارے جرنلسٹ دوست جو کہ جاتی عمرہ میں یا ماڈل ٹاؤن کے اندر پہرے دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں، باقاعدہ باہر کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میاں صاحب نکلے اور ان سے ہیلو ہائے ہو جائے۔ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے نا کہ جناب وہ پیسے پکڑتے تھے۔ اسی طرح ہارون رشید صاحب جو ہیں، ان کی عمران خان کے ساتھ جو تو میں ہوئی درمیان میں کر کے، وہ اسی بنیاد پہ ہوئی نا کہ انہوں نے 2 بندوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ تمہیں ٹکٹ لے کے دوں گا، اور وہ 2 بندے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کو ٹکٹ لے کے دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو کوئی تھیلا یا کوئی لفافہ یا کوئی میرا مطلب بریف کیس پیش کرے گا۔ مثلا جیسے دیکھیں نا، یہ جو اپنا وہ کیا ہے، کرمانی صاحب جو ہیں، جو سینیٹر منتخب ہونے کے بعد دوبارہ نواز شریف کو کبھی نہیں ٹکرے آگے، یہ کرمانی صاحب جو ہیں، انہوں نے بجاش نیازی نام کا، وہ جو نیازی اڈے والا ہے، ایک سپانسر پالا ہوا تھا جو ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا، اور ان کو لارا لگایا ہوا تھا کہ تمہیں نا میں سینیٹرشپ کی ٹکٹ لے کے دوں گا نواز شریف صاحب سے۔ اور جب نواز شریف صاحب نے سینیٹرشپ کی ٹکٹ دی تو کیا اپنا کرمانی صاحب جو ہیں وہ خود منتخب ہو گئے، ماشاءاللہ جدی پوچھتی، ابا جی بھی ایسے ہی تھے، منتخب ہو گئے، اور منتخب ہو کے پھر انہوں نے فوری طور پہ جناب پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن عملاً وہ پی ٹی آئی کی کیپیسٹی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں وہ نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل سیکٹری ہوتے تھے، پتہ نہیں نواز شریف صاحب ہی کہڑے بندیاں نو کول کر دیں۔ تو وہ مطلب کہ اب بجاش نیازی جو تھا اس کے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا بھائی، اس نے کرمانی کے لیے پورے 6-7 سال گاڑی چلائی، اپنی گاڑی کا پٹرول جلایا، تو پھر وہ جواباً اور انتقاماً جا کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، تھوڑی ایسی تیسی۔ تو بہت سارا ایسا کام بھی ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے کالم نویس ہیں جو کہ آپ کو بڑے بڑے اخبارات کے اندر کالم لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے تبصرہ نگاران بن کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اندر خانے ان کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی قیادتوں کے قریب ہوں، اور پھر اس طرح کے مواقع کے اوپر جب موقع آئے تو پھر ٹکٹ دلوا کے مخصوص بندے کو اس کو اپنی چاکری پہ لگائے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، یہ ان کا مقصد حیات ہوتا ہے، یہ اچیومنٹ ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنے گلشن کا کاروبار چلاتے رہتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر الخبائث کے نشے میں دھت رہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواسیات واہیات بکتے ہیں، پیمرا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ چیئرمین پیمرا جو ہے وہ اتنا کہہ دے کہ وہ سر آج تو تسی کمال ہی کر دیتا، تھوڑا جہا ہاتھ ہلکا رکھ لو، ساڑی نوکری دا معاملہ، اور وہ چیئرمین پیمرا کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ والی ڈیوٹی پوری کی ہوتی ہے، انہوں نے شاہ کے ہاں جا کے پوری ڈیوٹی دی ہوتی ہے۔ مجھے 2008 والے نواز شریف سے امید تھی کہ وہ ان جونکوں سے، ان کبھی کرداروں سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے، کیونکہ ویسے اب وہ کبھی کردار جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں،
بھئی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ان کی ہو گئیں، ریئل اسٹیٹ کی انہوں نے اتنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کر لیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں لانچ کر لیں. اب آپ نے نواز شریف صاحب ان اسدوں کو اور کتنا کو پالنا ہے جو باہر نکل کے آپ کو آپ کے خاندان کو آپ کی قربانیوں کو بیچتے ہیں اور آپ سے آ کے اس کا خراج وصول کرتے ہیں. یہ جو چند لوگوں تک خود کو محدود کر لینا جرنلسٹکلی، خود یا انہوں نے گھیرا ڈال لینا اور نواز شریف نے اس کے اندر گھر جانا، جو میں آخری یہ جو میں پوری تمہید باندھی ہے وہ اس فکرے کے لیے باندھی ہے، گھر جانا اور گھیرا جانا اور سرنڈر کر دینا. یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے آج نواز شریف مقبولیت، قبولیت اور میڈیا کی نیو سینس کے حوالے سے عمران خان کے قریب نہیں پھٹکتے. اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو عمران خان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. نواز شریف جو تھرڈ کلاس گلی کا للی بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی عمران خان جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے حق کے اندر کوئی بھی بکواس کر دے وہ اس کو بلا کے قریب بٹھاتا ہے. جبکہ نواز شریف صاحب کا رویہ وہی روایتی لوگوں کو الگ ہے، ٹھیک ہے وہ جو حق سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، نہیں اب وہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو بلا کے قریب بٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے، پھر اس کے سامنے کو تھوڑی بہت بکواس کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے. وہ جا کے باہر عمران خان کا بھونپو بن جاتا ہے، اس کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ حرکت کرتا ہے. اور نتیجے کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر بھونکنے والے کتوں کے غول کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ بہت زیادہ بڑھتی نہیں ہے، اس کو وہ آپ کو ویژولائزیشن ایسی کر کے بتاتے ہیں. وہ کس طرح سے ایک جعلی خبر چھوڑتے ہیں کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس کی سمدھی کو نہیں چھوڑا گیا، جس کے بھائیوں کو نہیں چھوڑا گیا، جن کی ہمشیرگان کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے بارے میں بکواسیات کروائی ہیں عمران احمد خان نیازی اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے، اس کے بارے میں یہ خبر پھیلواتے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب آ کے عمران خان سے ملے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ خبر وہ پھیلا بھی لیتے ہیں پوری طرح سے. کن لوگوں کی وجہ سے؟ ان للیوں کی وجہ سے، جن للیوں کو عمران خان نے ونس ان اے لائف ٹائم کہیں بلا کے تو بیٹھ کہا تھا کہ بیٹھ یار کیا حال ہے تیرا، کھانا کھا، یہ کہا تھا، اور وہ اس کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ کا لمحہ تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ ایسی فورس ڈیولپ کر کے اب اتنا بڑا غول لے کے آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ ہے ڈفرنس جس کی وجہ سے نواز شریف جو ہے وہ میڈیا کوریج وائز یا ایکسیپٹیبلٹی وائز عمران خان سے مار کھاتا ہے. میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اس حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو، اگر میری رائے غلط ہو تو نیچے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لیکن بندے کے پتر کی طرح، ٹھیک ہے، آپ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں، آپ کا جمہوری حق ہے. میں نے جو چیز آبزرو کی ہے بڑے دنوں کے ساتھ میں اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا تھا، میں نے اس لیے کی ہے تاکہ اگر رویوں کے اندر کوئی تبدیلی کہیں پہ بھی لائی جانی مقصود ہے تو اس کو لے کے آیا جائے اور بہتری کی طرف چلا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.